السلام علیکم۔ ایک انسان کے لیے پیسوں کا حصول، ذریعہ آمدنی ہونا لازم ہے، اور اس کے بغیر ایک انسان اپنی لائف کیسے گزارے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ اس کے لیے نوکری جابس کرتے ہیں، اگر ان کی کچھ ایجوکیشن ہے، کچھ اسکل ہے۔ بعض لوگ مزدوری کرتے ہیں، بعض لوگ بزنس کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی پراپرٹیز، رینٹل انکم اور کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ اس کے بنا پہ اپنا گزر بسر اچھے انداز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نہ مزدوری کرنی، نہ جاب کی تو ویسے کوئی چلے اسکل نہیں ہے، کوئی ایسی بزنس کے پیسے نہیں ہیں، کوئی رینٹل انکم وغیرہ کوئی اس طرح کی بھی نہیں ہے، مگر کام پھر بھی نہیں کرنا۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک۔ اب کیا کریں بھائی؟ چوری چکاری کریں، بھیک مانگیں۔ چوری چکاری کریں گے تو کچھ چوریاں بچ بھی سکتی ہیں، لیکن کچھ چوریاں جیل میں لے جائیں گی۔ پھر بیگنگ کر لیتے ہیں، اور بیگنگ کے اندر کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چوریوں کی معمولی نوعیت کی موقع ملتا رہتا ہے۔ کوئی چیز کہیں کی کسی کی پڑی بھی ہے اور مالک پاس نہیں ہے تو سیف ہے تو اٹھا لے۔ تو یہ بیگنگ وہ کام ہے کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس بیگنگ کو میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، اور کیونکہ مجھے کام نہیں کرنا ہے، چیزیں مجھے چاہیے، ضروریات میری ہیں، پیسوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، اور بیگنگ بعض لوگوں کا تو خاندانی نسل در نسل، نسل در نسل ان کا جو پیشہ، ان کا جو پروفیشن ہے وہ ہے بیگنگ۔ دے آر دا بیگرز، دے آر دی پروفیشنل بیگرز۔ اور یہ پروفیشنل بیگرز وہی ہیں کہ جن کا ظاہر ہے کہ نسل در نسل وہ اس کے اندر بزی ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن دے آر فاؤنڈ بزی ان دیٹ۔ ان کے مرد بھی مانگ رہے ہیں، ان کی عورتیں مردوں سے زیادہ مانگ رہی ہیں، اور بچے بھی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دے آر دا بیگرز۔ اب باقی بہت سارے جو پروفیشنز ہیں وہ اب فیملی سے باہر نکل آئے۔ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ پروفیشنز فیملی کے اندر ہی چلا کرتے تھے۔ کوئی باربر ہے تو فار ایور باربر۔ اب تو خیر ان کے کچھ لڑکے پڑھ بھی جاتے ہیں اور جابس کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، اوورسیز چلے جاتے ہیں۔ کچھ ٹیلر تھے، وہ نسل در نسل ٹیلر۔ اب وہ ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ دا کیس ناؤ۔ اور لیکن بیگنگ وہ پروفیشن ہے کہ جس فیملی کے اندر ہے وہ فیملی بہرحال بیگنگ ہی کرے گی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجنا نہیں، اسکول نہیں بھیجتے، کوئی اسکل بھی نہیں سکھاتے، یعنی وہ اسکل کے جو اسکل کہہ لیں کہ جیسے ٹیلرنگ کی اسکل ہے، باربر شپ کی اسکل ہے، موٹر مکینک کی اسکل ہے، وہ بھی نہیں سیکھنی، مزدوری بھی نہیں کرنی۔ جو انسکلڈ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنی۔ اب ان کے پاس یہ دو لائنیں ہیں، جو پروفیشنل بیگرز ہیں، دے آر دا ٹو لائنز۔ ایک ہے کہ وہ بچوں کو اسکل سکھا دیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مزدوری پہ لگا دیں، مگر وہ یہ دونوں کام نہیں کرتے۔ تو ڈونٹ ڈو۔ اسکل اس لیے نہیں سکھاتے کہ کئی سال تو بغیر پیسوں کے کام کرنا پڑے گا، اور مزدوری تو ویسے بھی انہوں نے تہیہ کیا ہوا کام نہیں کرنا۔ اب وہ بیگنگ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بیگنگ کے اندر
کہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو، کہیں زیادہ، اور ان کے ورکنگ آورز بھی بہت طویل ہوتے ہیں. ایک بیگر کے ورکنگ آورز بہت طویل ہوتے ہیں. وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی ریڑھی ٹھیلا کو لگا سکتے ہیں، مگر وہ یہ کام بھی نہیں کرتے. نہ اس نوعیت کا کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ مزدوری کرنی ہے، نہ اسکل سیکھنی ہے. اب یہ تین ان کے پاس آپشنز ہیں، تینوں نہیں کرنی. اس لیے نہیں کرنی، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. ایکچولی دے آر ورکنگ ایون مور. وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، زیادہ محنت کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ محنت کر رہے ہیں. اب وہ کام سے بھاگتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. دے ہیو ٹو ورک مور. لیکن اس کام کو وہ کام یا محنت نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکل سیکھنے کی، بچوں کو اسکل سکھانے کی نسبت یہ آسان ہے. بعض اوقات یہ جان بوجھ کے کسی اپنے بچے کو معذور کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ساری زندگی اس کو پیسے، لوگ اس کی حالت پہ ترس کھا کے اس کو پیسے دیتے رہیں. اور ویسے بھی وہ جیلی معذور بنے ہوتے ہیں، جیلی فیک معذور. یعنی وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ معذور ہیں، معذور ہوتے نہیں ہیں. اپنے ڈیوٹی آورز کے کام کے دوران معذور بنے ہوتے ہیں. کام جب پیسے، جب بیگنگ کرنی، بعد میں اگر وہ بیساکھیاں اٹھائی گئی تو وہ رکھ دیتے ہیں، ویل چیئر پہ تو رکھ دیتے ہیں. کوئی پٹیاں باندھی بھی ہیں بازوؤں پہ تو اس کو وہ کر دیتے ہیں. اگر اندھے بنے ہوئے ہیں تو اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا، اگر وہ رگڑ رگڑ کی گھسیٹ کے چل رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اب یہ کام کرنے سے بچنے کے لیے ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. دے ہیو ٹو ورک مچ مور. لمبے ڈیوٹی 16 آورز اے ڈے کام کرتے ہیں، 7 days اے ویک کام کرتے ہیں. مہینے میں بھی کوئی چھٹی نہیں کرتے، عید کی بھی چھٹی نہیں کرتے. 365 دن کام کرتے ہیں. اور کتنی دیر کام کرتے ہیں؟ 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں. 14-16 گھنٹوں کا کام، 365 دن سال کے اندر کام. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کام سے بچنا چاہتے ہیں. They don't want to imagine. تو بھائی بات یہ ہے، کام سے جتنا کوئی بھاگے گا گھاٹے میں رہے گا. ہاں ایک چیز ان کو میسر ہے، وہ ہے فریڈم. وہ ہے فریڈم. کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ابھی مجھے بریک کرنا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے. They don't need to seek permission from anyone. لیکن کئی ایسے دوسرے پروفیشن ہیں، کام ہیں، جن کے اندر بھی آزادی حاصل ہے. جو لوگ سیلف امپلائڈ ہیں وہ نسبتاً زیادہ آزاد ہیں. اگرچہ ان کی بھی چونکہ لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات ان کو وہ لوگوں کے کہنے پہ کام ایسے وقت کرنا پڑتا ہے جب وہ کام نہیں کرنا چاہتے. فریڈم کئی دوسرے چیزوں کے اندر بھی ہے، فریڈم اس کے اندر بھی ہے. لیکن فریڈم تو ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ 365 دن یہ کام کرتے ہیں. دے ورک فار 365 days اے ایئر. اور 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں. اور کبھی معذور بنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اپنی حالت بہت زیادہ مزریبل، جان بوجھ کے گندا رہنا، جان بوجھ کے گندے رہنا، اور پھٹے ہوئے لباس، مطلب جان بوجھ کے وہ کرنا. تو اس لیے کہ لوگ ترس کھائیں گے. تو بھئی کیا ان کو کتنی ذلت اور رسوائی اس بات کی، اور کتنا اوور ورک کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ دے وانٹ ٹو اوائڈ دا ورک. تو اس بات کو سمجھیے گا، کام سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ حالت ہو جائے گی، ورنہ یہ حالت ہو جائے گی. اور پھر معاشرے سے ساروں سے کٹ گیا. اپنی ان کی سوسائٹی ہے، بٹ دیگر جو مین اسٹریم کا جو معاشرہ ہے اس سے وہ کٹ گئے. تو یہ ساری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ان کو. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. دے آر ورکنگ. کئی گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور کئی گنا زیادہ گندی کنڈیشنز کے اندر کام کرنا. اگر پیسے انہوں نے جوڑ بھی لیے تو کس کام کے ہیں، جب انہوں نے مانگ کے کھانا ہے، اترے ہوئے کپڑے لوگوں کے پہننے ہیں، اور زمین پہ سونا ہے، تو وہ جو پیسے جمع کر لیے وہ بھی کس کام کے ہیں. تو بھئی کام سے بھاگنے والے
یہ ساری جو ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے کام سے بھاگنے کی وجہ سے. تو کام سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. نیور اویٹ دا ورک، ورنہ کام اتنا زیادہ اور اتنا گھٹیا اور اتنا گندا کرنا پڑے گا. اللہ معافی. جزاک اللہ.